ہم اپنے معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان جن اچھی اور خوبصورت باتوں کا چلن اور رواج دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے اپنے حق میں دعا کرائیں۔ کس قدر خوبصورت انداز ہوتا ہے اور کس قدر زیادہ یہ دل لبھا لینے والی ادا ہوتی ہے کہ جب انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کی حمد کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرے، اور پھر وہ کسی اور کے لیے دعا مانگنی شروع کرے۔ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا سوالی بن جائے، وہ ہاتھ اٹھا کے ایسے کسی شخص کے لیے جس سے اس کا کوئی لالچ کا رشتہ بھی نہیں ہے، برادری، قبیلہ اور نسبی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی عبادتوں کے بعد اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے، وہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہے، مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرفضا ٹھنڈی اور خوبصورت راتیں اسے میسر ہیں، اور اتنی عظیم الشان جگہ پر جب وہ ہاتھ اٹھائے تو وہ کسی اور کے لیے دعا مانگے۔ کس قدر سعادت افروز اور کس قدر رقت آمیز لمحہ ہوتا ہے جب انسان کسی اور کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا مانگنا یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے، شاگردوں کے لیے استاذ کا دعا مانگنا یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے، اور میرے بزرگ تو فرماتے کہ شیخ اگر مخلص ہو نا، اور اگر وہ راہ سلوک میں اپنے سالکین کو چلا رہا ہو اور اخلاص کے ساتھ ان کی تربیت کر رہا ہو، اور مرشد اگر صحیح معنوں میں مشفق اور مہربان ہو، تو وہ تو جب تنہائی میں دعا کرتا ہے تو مریدین کے لیے پہلے کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بعد میں کرتا ہے۔ اللہ کے حضور جب کرم مانگتا ہے تو پہلے ان لوگوں کے لیے مانگتا ہے جو اس سے دین سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو کسی اور کے لیے دعا مانگنا، ایک تو وہ شخص کتنا سعادت مند ہے کہ جسے کسی نے یاد رکھا ہے تو دعا میں ہی یاد رکھا ہے، اسے وہ شخص اس موقع پر یاد آیا ہے جب وہ بندہ رجوع اللہ کر رہا تھا، اللہ کے حضور حاضر تھا۔ دعا عبادت کا مغز بھی ہے، اور دعا اتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان اللہ کے حضور حاضر ہے۔ تو وہ شخص کتنا نصیب والا ہے جو آپ کی دعاؤں میں آپ کو یاد آ گیا ہے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے کہ مالک اس پہ کرم فرما۔ اور پھر یہ شخص کتنا بڑا ہے، کتنا مخلص ہے، اور اپنے سینے میں کتنا کو درد رکھتا ہے دوسروں کے لیے کہ یہ کسی اور کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لیا، یا اللہ فلاں کو عطا فرما۔ یہ بھی ایک حسن ہے میرے دین کا، یہ بھی ایک روحانیت ہے کتاب و سنت میں، یہ بھی ایک عنوان ہے، یہ بھی ایک ادا ہے اللہ والوں کی، یہ بھی ایک کمال ہے رب کے بندوں کا۔ قرآن مجید کی سورہ حشر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا ایک طریقہ اور مسلمانوں اور اپنے حبیب کے ماننے والوں کی ایک عظمت کو، ان کی ادا کو اس طرح بھی بیان فرمایا۔ والذین جاءوا من بعدہم، فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے قرآن مجید کا انداز محبت، اللہ تعالیٰ کو ان بندوں کی یہ ادا اتنی پسند ہے
دوسروں کے لیے دعا مانگنا کہ اہل ایمان کی اس ادا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اللہ سے اپنے بھائیوں کے لیے خیر مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل خیر کو کتنی اہمیت دی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، فرشتہ اس کی دعا پر آمین بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کی مثل عطا کرے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ اللہ تجھے بھی وہ سارا کچھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ دے، اس کی مثل اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ یعنی یہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو وہی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا، کس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست فرمایا اس بندے کے لیے جو مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے دل سے اس کا کینہ بھی نکل جائے گا، کسی قسم کا حسد اس شخص کے لیے قائم نہیں رہے گا، کس قدر زیادہ مسلمان کی محبت، مومن کی محبت دل میں آئے گی، اخوت اسلامی کو کتنا فروغ ہوگا، بھائی چارے کو کتنا دوام ملے گا، محبتیں کس پائے کی ہو جائیں گی جب دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ مسلمانوں کے لیے دعا مانگو تو کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی عمل بھی ضرور کرنا چاہیے، عمل بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن آپ دعا کی اہمیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بدر میں جنگ بھی کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تدبیر بھی فرمائی، صفیں بھی سیدھی کی اور ساری رات دعا بھی فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ اسوہ دیا ہے کہ دعا ایک بڑی قیمتی چیز ہے۔ دعا کا معنی ہے آپ نے اپنے رب سے رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مدد کا سوال کیا، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت بھی مسند میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا مانگی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جو غائب کے حق میں دعا کی جائے تو جتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ یعنی بندہ وہاں موجود ہی نہیں، وہاں سے غائب ہے اور آپ نے اس کے لیے دعا کر دی تو سب سے پہلے یہ دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اسے بھی اسی کی مثل عطا فرما، تجھے بھی اسی کی مثل ملے، فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے والا کام ہے۔ ماہ رمضان ہے، خوبصورت گھڑیاں ہیں، یہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ بڑا مانگا اپنے لیے، کچھ تھوڑا اللہ کی بارگاہ سے دوسروں کے لیے مانگیں، بقدر کفایت رزق مانگیں، دوسروں کے لیے عافیت مانگیں، صحت مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے روز ہاتھ اٹھائے، کبھی کسی اور کے لیے بھی اٹھا کے دیکھیں۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم روحانی کام کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا کرے۔